ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری جمہوری جماعتوں کا آمرانہ طرز عمل ہے۔ یہ اپنی پارٹیوں میں الیکشن نہیں کراتے، یہ وصیت پہ چلتے ہیں، یہ وراثت پہ چلتے ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ پہ چلتے ہیں، یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی گراس روٹ لیول پر حق کے رائے دہی نہیں دینا چاہتے، اور یہ نہیں چاہتے کہ لوگ منتخب ہوں، چونکہ یہ خاص وڈیرہ شاہی اور جاگیرداری اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ساتھ اپنی پارٹیوں کو چلاتے ہیں۔ تو جو پولیٹیکل ورکر نچلی سطح پر آ سکتا ہے اس کا راستہ بھی روکتے ہیں۔ ان سازشوں کو ہمیں ناکام کرنا ہے۔ آج کراچی کے لیے موقع ہے میک اور بریک کا۔ اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالے، جماعت اسلامی کو آ کر بھرپور نمائندگی نہیں دی، تو آپ یقین کریں یہی حالات ہوں گے آپ کے۔ اسی طرح ہمارے نوجوان برباد ہوں گے، کوئی آواز نہیں ہوگی، اسی طرح لوگ بیچیں گے، کراچی کی سوداگری کریں گے، بلیک میلنگ کی سیاست کریں گے، اپنے مفادات کو پورا کریں گے اور کراچی کو بیچیں گے۔ اور اسی طرح جو وڈیرہ شاہی سسٹم اس وقت شہر کراچی، حیدرآباد اور پورے سندھ میں موجود ہے، یہ وڈیرے اور طاقتور ہو جائیں گے۔ ان وڈیروں کی طاقت کو توڑنا ہے، ان جاگیرداروں کی ذہنیت پر اگر کوسچن کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں، جماعت اسلامی کو کامیاب کریں۔ اگر ایم کیو ایم میں جان ہوتی، اگر مہاجر عوام ان کو رسپونڈ کر رہے ہوتے، انہوں نے ان کے لیے کچھ کیا ہوتا تو وہ بائیکاٹ نہ کرتے، وہ بلکہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے، اور آپ سب لوگ جو آج ڈیوٹی پر ہیں آپ کے ووٹ بھی پڑ چکے ہوتے۔ صحیح ہے؟ اس لیے وہ تو فرار اختیار کیا ہے، بھاگ گئے ہیں۔ وہ پہلے الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے، انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ جب آخر میں جماعت اسلامی نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تو انہوں نے میدان چھوڑ دیا ہے۔ میری ابھی بھی خواہش ہے آ جائیں، کیمپ لگا لیں اور لوگوں سے کہیں کہ ووٹ ڈالیں، تو پتہ چل جائے گا ان کو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جتنے بھی افراد جو جمہوریت دشمن ہیں اور جو لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم کرنا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں، کہ جو دہشت گرد جن جماعتوں میں ہیں وہ نامعلوم نہیں ہوتے، وہ معلوم دہشت گرد ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ان معلوم دہشت گردوں کو کسی واشنگ مشین سے گزار کر صاف ستھرا اور دھونے دھنانے کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ پورے شہر میں نہیں ہوئی، چند جگہوں پر جو رسی جل جاتی ہے اور بل نہیں جاتے تو وہ لوگ اپنے کرتوت سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان معلوم دہشت گردوں کو فوری طور پر فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور رینجرز اور پولیس کا کام ہے کہ وہ ان کو پکڑیں، اور آرمی کی جو پیٹرولنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ امن و امان بہت بہتر رہے گا۔ آخری وقت تک ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا، لیکن ان کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ وہ کراچی کو اس کے حق سے محروم کریں، اور آج بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں، اور میں کراچی کے عوام کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی اگر یہ جد و جہد نہ کرتی تو یہ آج بلدیاتی انتخابات نہ ہو رہے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے، ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ لوگوں کو امپاور کرنے، با اختیار بنانے یا حق رائے دہی دینے کا نہیں ہے، اور بلدیاتی انتخاب کی تو ساری ہی جماعتیں مخالف ہوتی ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی، کوئی بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتا۔ کے پی کے میں اتنی بڑی حکومتیں موجود ہوتی ہیں، ابھی پی ٹی آئی کی 10 سال سے حکومت، کورٹس کے ذریعے سے بلدیاتی انتخاب کرانے پڑے ہیں۔ بلوچستان کا بھی یہی معاملہ ہے، اور سندھ میں 2009 سے لے کر 2015 تک 6 سال پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخاب نہیں ہونے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی جو جمہوریت ہے اس کو اس کے حق سے روکنے والے عناصر بن جاتے ہیں، اور جس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ 2.5 سال کے بعد تقریباً جو ڈیو ہو گئے تھے اگست 2020 میں، 2.5 سال کی کشمکش کے بعد یہ انتخاب منعقد ہو رہے ہیں۔ میں کراچی کے عوام کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، لیکن ان سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں۔ بہت سردی منا لی، اب نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں۔ جتنے لوگ نکلیں گے، ووٹ کاسٹ کریں گے، ٹرن آؤٹ بہتر ہوگا، تو جمہوریت دشمن، عوام دشمن، کراچی دشمن، حیدرآباد دشمن لوگوں کو جو ہے اس کا جواب مل جائے گا۔ اس لیے سب کو نکلنا چاہیے اور آ کر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج صبح سے یہ اطلاعات جگہ جگہ سے مل رہی ہیں کہ عملہ وقت پہ نہیں پہنچا ہے، کہیں 9 بجے، کہیں 9:30 بجے، کہیں 10 بجے پولنگ شروع ہوئی ہے، اور اس وقت بھی بہت ساری جگہوں سے ہمیں پورے شہر سے اطلاعات ملی ہیں کہ پولنگ کا عمل بعض اسٹیشنوں اور بوتھ پر شروع نہیں ہو سکا۔ ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے اور حکومت کی، کہ جن کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن نہیں ہے، اور لوگ غائب ہو گئے اور انہوں نے اس کا انتظام نہیں کیا۔ اب جو بھی تاخیر ہوئی ہے، یہ فیصلہ ظاہر الیکشن کمیشن کے کرنے کا ہے کہ اس
جگہ کا حق ہے کہ ان کے لیے اس ٹائم کو بڑھایا جائے۔ میں ابھی دارا نور حق پہنچ کے جو ہمارا پورا مانیٹرنگ سیل ہے اس میں ڈیٹیل رپورٹ لے کر اپنی بریفنگ بھی جاری کروں گا، لیکن کچھ علاقوں سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ پورے شہر میں الحمدللہ امن ہے، اور جتنے بھی افراد جو جمہوریت دشمن ہیں اور جو لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم کرنا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جماعت اسلامی پورے شہر میں سویپ کر رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کو لائیں تاکہ اس شہر کا دوبارہ سے تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہو۔ لیکن بعض علاقوں میں کچھ عناصر یہ کوشش کر رہے ہیں، کچھ ہم نے جگہوں پہ لیاقت آباد میں، لانڈی میں اور ملیر وغیرہ کی سائٹ پر یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہ آبادیوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں کام شروع ہوتا ہے پولیس کا، رینجرز کا، فوج کا، ایف سی کا اور بیسیکلی حکومت کا، الیکشن کمیشن کا، کہ اگر کچھ لوگ ایسا کوشش کر بھی رہے ہیں تو ان کو ناکام بنایا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس نوعیت کے جو دہشت گرد جن جماعتوں میں ہیں وہ نامعلوم نہیں ہوتے، وہ معلوم دہشت گرد ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ان معلوم دہشت گردوں کو کسی واشنگ مشین سے گزار کر صاف ستھرا اور دھونے دھنانے کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، کوئی اس قابل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عوام کو ان کے حق سے محروم کرے۔ بائی اینڈ لارج امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، اور اس پر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو اس وقت ہماری کوئک رسپانس فورس بھی ہے اس کی موومنٹ نظر آنی چاہیے، آبادیوں میں انہیں گھومنا چاہیے، اسٹیشنوں پہ جو اسٹیٹک پوزیشن پہ ہیں ان کو ایکٹیولی موجود ہونا چاہیے، تاکہ عوام میں یہ تاثر ہو کہ کوئی امن و امان کو خراب نہیں کر سکتا۔ بعض جگہ پر کسی ایک دو مقامات پر تو سازش کے ذریعے سے کچھ کیمپوں کو جلایا گیا اور انہوں نے کوشش کی کہ عوام اس سے رک جائیں گے، لیکن میں لانڈی کے اور لیبر اسکوائر کے ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان دہشت گردوں کو، جنہوں نے کیمپ جلایا، اس کا جواب بھرپور پولنگ سے دے رہے ہیں وہ، اور اس کے نتیجے میں یہ دہشت گرد اور جمہوریت دشمن، عوام دشمن، کراچی دشمن عناصر بے نقاب بھی ہو رہے ہیں اور اپنے ارادوں میں ناکام بھی ہو رہے ہیں۔ عوام ہی ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر عوام نکل کر آئیں گے تو ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ کچھ کر سکیں۔ اس لیے بہرحال ان سب علاقوں میں، جس سینٹرل میں اب تک ہمیں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، اور اسی طرح ایسٹ میں بھی کوئی بڑی اطلاع ہمیں کوئی ایسی موصول نہیں ہوئی، پورے شہر میں نہیں ہوئی، چند جگہوں پر جو رسی جل جاتی ہے اور بل نہیں جاتے تو وہ لوگ اپنے کرتوت سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان معلوم دہشت گردوں کو فوری طور پر فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور رینجرز اور پولیس کا کام ہے کہ وہ ان کو پکڑیں، اور آرمی کی جو پیٹرولنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ امن و امان بہت بہتر رہے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں، کراچی کی ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بہت قیمتی وقت ہے، بہت سازشیں ہوئیں، کل رات کے 1-1:30-2 بجے تک اس بات کی کوشش کی گئی کہ بلدیاتی انتخاب نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے جب ابہام ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے تو اس سے ووٹر پہ اثر پڑتا ہے، اور لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم کس دور میں رہتے ہیں، پوری دنیا کی میں جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور جو بنیادی جمہوریت ہے اس کے حوالے سے آخری دن تک کنفیوژن کا شکار جان بوجھ کر رکھتے ہیں تاکہ نچلی سطح پر لوگ حق رائے دہی استعمال کر کے لوگوں کو با اختیار نہ بنا سکیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری جمہوری جماعتوں کا آمرانہ طرز عمل ہے۔ یہ اپنی پارٹیوں میں الیکشن نہیں کراتے، یہ وصیت پہ چلتے ہیں، یہ وراثت پہ چلتے ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ پہ چلتے ہیں، یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی گراس روٹ لیول پر حق رائے دہی نہیں دینا چاہتے، اور یہ نہیں چاہتے کہ لوگ منتخب ہوں، چونکہ یہ خاص وڈیرہ شاہی اور جاگیرداری اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ساتھ اپنی پارٹیوں کو چلاتے ہیں، تو جو پولیٹیکل ورکر نچلی سطح پر آ سکتا ہے اس کا راستہ بھی روکتے ہیں۔ ان سازشوں کو ہمیں ناکام کرنا ہے۔ آج کراچی کے لیے موقع ہے میک اور بریک کا۔ اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالے، جماعت اسلامی کو آ کر بھرپور نمائندگی نہیں دی، تو آپ یقین کریں یہی حالات ہوں گے آپ کے، اسی طرح ہمارے نوجوان برباد ہوں گے، کوئی آواز نہیں ہوگی، اسی طرح لوگ بیچیں گے، کراچی کی سوداگری کریں گے، بلیک میلنگ کی سیاست کریں گے، اپنے مفادات کو پورا کریں گے اور کراچی کو بیچیں گے۔ اور اسی طرح جو وڈیرہ شاہی سسٹم اس وقت شہر کراچی، حیدرآباد اور پورے سندھ میں موجود ہے، یہ وڈیرے اور طاقتور ہو جائیں گے۔ ان وڈیروں کی طاقت کو توڑنا ہے، ان جاگیرداروں کی ذہنیت پر اگر کوسچن کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں، جماعت اسلامی کو کامیاب کریں۔
इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ हर तरफ से हमें ये इत्तलात मिल रही हैं कि लोग चाहते हैं कि जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब हो। उसका तरीका ये है कि आप अपनी यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर निशान लगाएं तराजू पर, तो उसके नतीजे में शहर का मेयर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं।